کرائیں گے 2 دن کے اندر. جب وہ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوگی. اگلا ہفتہ چھوڑ کے اس سے اگلے ہفتے میں فائنل آرگومنٹس کے لیے اس کیس کو رکھ دیا. 2 کیس ہمارے تھے. ایک جسٹس طارق جہانگیر صاحب کے پاس ہماری الیکشن ٹریبونل والی، وہ چونکہ اسٹے آرڈر کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے اگلے بدھ کو. اور جو ہمارا جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس چل رہا ہے مین کیس، جس کے اوپر جو ٹرانسفر اپلیکیشن لی گئی تھی اور ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے. دیکھیں الیکشن کمیشن جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے. ابھی میرے کیس میں بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے، فارم بنے ہیں بعد میں، یعنی کنسالیڈیشن ہوئی ہے بعد میں، ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے بعد میں 12 تاریخ کو، لیکن نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کو. اور 11 تاریخ کو ہی الیکشن کمیشن نے اسٹے دے دیا تھا کہ فردر کنسالیڈیشن روک دی جائے، اور ریٹرننگ افسر نے بھی اسٹے دے دیا تھا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پونڈ. اب سوال یہ ہے کہ جب ووٹوں کی گنتی شروع نہیں ہوئی، فارم 47، 48، 49 جاری نہیں ہوئے، تو آپ نے کس کیپیسٹی اور کس طرح الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا؟ یہ سارا فراڈ، ملی بھگت اور بدنیتی نظر آتی ہے. اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس جاری ہیں انشاءاللہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں کیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ فارم 45 لے کر آؤ، یہاں پہلے طارق فضل جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے، اس کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے، یہ کہا ان کے وکیل نے. کورٹ نے پھر اسپیسیفک پوچھا پچھلی تاریخ پہ، آپ کے وکیل نے کہا تھا نہیں ہے، کیا آپ کے پاس ہیں، جمع کراؤ گے؟ اس نے کہا جی میں کراؤں گا. آپ کو پتہ ہے ابھی تک فارم 45 جمع نہیں کرائے. اس نے آر او والے وہ ڈاؤن لوڈ کیے، وہ لا کر کے اس کو جمع کر دیے اور کہا ہے کہ میں نے جمع کر دیے. جھوٹ بولا ہے. ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں. اس وقت عامر فاروق صاحب کے پاس یہ ٹرانسفر اپلیکیشن کا میٹر پینڈنگ ہے، اور جو پاور ہیں الیکشن کمیشن کی ٹرانسفر کرنے کی اس طرح، یعنی دیکھیں نا ایک بات بڑی اہم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے یا کرپٹ پریکٹسز کیا ہے یا غلط کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر جب الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرنے لگے تو الیکشن کمیشن جب چاہے اس کو ٹرانسفر کر دے، پھر اس سے ٹرانسفر چاہ کے پھر کسی اور کے پاس کر دے، اور اپنے ہینڈ پکڈ جج اپنی مرضی کے وداؤٹ کنسلٹیشن. جب آپ نے ٹریبونل بنایا ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس بنایا، اب آپ ٹرانسفر کرنے لگے ہو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، اور پھر جو اپوائنٹ کر رہے ہو جو نئے الیکشن ٹریبونل کو، وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس. یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اس دھاندلی کو چھپانے کے لیے ہے جو انہوں نے آلریڈی کر رکھی ہے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، جس میں وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، یا وہ جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے. ان سب کی ملی بھگت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک یہ فیصلہ آ جائے. اچھا شعیب شہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی کا سرغنہ عمران خان نے آخر کار اعتراف جرم کر لیا. خان صاحب نے 9 مئی کا اعتراف جرم کر لیا، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ